Assalamu alaikum. This is lecture 45 and the last lecture of Introduction to Psychology. For the last about 10 lectures, we have been talking about different specializations, areas or branches of psychology. We hope the information that we gave to you about these areas has broadened your vision of psychology and you can see the vast options and positions in which psychology can be applied. آج کے لیکچر میں ہم دو نئے اور نیولی ایمرجنگ ایریاز کی بات کریں گے جو بہت تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں اور جن کی اپلیکیشن بہت وائڈ ہے اور ان کو جلد ہی بہت لوگوں نے ایکسیپٹ کیا بطور ایک سیپریٹ ڈسپلن کے، یعنی فورینزک سائیکالوجی اور سائیکالوجی آف ویمن. لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا. ہم نے پچھلے لیکچر میں جن چیزوں کی بات کی وہ تھی اسپورٹ سائیکالوجی، سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس آف ایتھلیٹس، ways of maximizing sport performance, the relationship between arousal levels and sport performance, mental practice, home field advantage, and other strategies. As we said earlier, we'll be talking about a new area of psychology, at least new for the students of psychology, and that is forensic psychology. فورینزک سائیکالوجی کا نام آج کل اکثر استعمال کیا جاتا ہے. ہم میڈیا میں اور اخباروں میں اور انٹرنیٹ پر اکثر اس کو کسی نہ کسی حوالے سے سنتے، دیکھتے یا پڑھتے ہیں. آج سے بہت عرصہ پہلے جب سائیکالوجی کے ایریاز کی بات کی جاتی تھی تو اس میں فورینزک سائیکالوجی کا نام نہیں ہوتا تھا لیکن کرمنل سائیکالوجی کا ذکر آتا تھا. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا، وہ ایسی سائیکالوجی تھی جس میں کرائم کا، کرمنل کا اور کرمنالوجی کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کرائم کیا چیز ہے، لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں، کرمنلز کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوتی ہے اور کون کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے کرائم جنم لیتا ہے اور فلرش کرتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. لوگوں نے دیکھا کہ صرف کرائم ہی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اور کورٹس میں ڈسکس ہوتی ہے، اور بھی بہت سے ایسے ایشوز جو ہیں عدالتوں میں آتے ہیں اور بھی بہت سے اس طرح کے کیسز آتے ہیں جہاں پر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرمنالٹی ہی انوالوڈ ہو. بہت سے ایسے offenses بھی ہوتے ہیں جس کو آپ کرائم کے دائرے میں نہیں لا سکتے. بہت سے ایسے ڈسیشنز بھی ہوتے ہیں جہاں کرائم تو نہیں ہوتا لیکن کورٹ کو اور جورسٹ کو اور لائرس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سین ہے یا انسین. تو اس طرح سے کرمنل سائیکالوجی میں تبدیلی آتی گئی، نئی ریسرچز سامنے آتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ محسوس کیا گیا کہ فورینزک سائیکالوجی ایک بہتر نام ہے اور فورینزک سائیکالوجی ایک براڈر فیلڈ ہے. فورینزک سائیکالوجی applying psychological rules in the judicial system. It is an area of psychology that applies psychological principles and methods to various areas of the legal system. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کے بنیادی پرنسپلز وہی ہیں، خواہ لرننگ ہو، موٹیویشن ہو، پرسیپشن ہو، پرسنالٹی، انٹیلیجنس، نروس سسٹم، یہ سب کی سب چیزیں سائیکالوجی کے تمام ایریاز میں استعمال ہوتی ہیں اور اپلائی ہوتی ہیں. کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا آپ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کنزیومر سائیکالوجی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کنزیومرز کی پرسنالٹی کی بات کریں گے اور آپ لرننگ کے پرنسپلس کو اس لیے استعمال کریں گے کہ ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اگر آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ لرننگ کے پرنسپلس کو اس لیے استعمال کریں گے اور اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ورکرز کی پرفارمنس امپروو ہو، وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں اور جاب سیٹسفائڈ ہوں. اسپورٹ سائیکالوجی میں اس کو کچھ اور رنگ دیا جائے گا. اسی طرح سے فورینزک سائیکالوجی میں بھی وہی پرنسپلز استعمال ہوتے ہیں لیکن اور مقصد سے اور نظریے کے تحت. پرسنالٹی کی اسٹڈی بھی کی جاتی ہے، لرننگ کے پرنسپلز کو بھی اپلائی کیا جاتا ہے لیکن جوڈیشل سسٹم اور لیگل سسٹم کی مدد کے لیے. It is also defined as the area where clinical methods and techniques are used in the legal system.
فورینزک سائیکالوجی سے آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جو سائیکالوجسٹ جوڈیشل سسٹم کے ساتھ یا لیگل سسٹم کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے کام میں کلینکل سائیکالوجی کا یا کلینکل اپروچ کا کوئی دخل نہیں ہوگا اور اس کو سائیکوپیتھولوجی یا ابنارمل سائیکالوجی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. کلینکل سائیکالوجی کے پرنسپلس اور انٹرونشنس ایک فورینزک سائیکالوجسٹ بھی استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو کہ ہم ابھی تفصیل سے بعد میں بات کریں گے, آپ سوچئے کہ جو لوگ جیل میں قید ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے اور ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کلینکل انٹرونشن استعمال کی جاتی ہے اور ان کی کنڈیشن کو امپروو کیا جاتا ہے اور ان میں کوگنیٹو لیول پر چینجز لائے جاتے ہیں یا لائے جا سکتے ہیں. فورینزک سائیکالوجی از ون آف دا فاسٹسٹ فلرشنگ ایریاز آف psychology. Bartle and Bartle define forensic psychology as the research endeavor that examines aspects of human behavior directly related to the legal process and the professional practice of psychology within or in consultation with a legal system that embraces both civil and criminal law. جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, ابتدا میں صرف کرمنل سائیکالوجی کی بات کی جاتی تھی, جیسے کہ صرف کرمنلس ہی وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق اور رابطہ جوڈیشل سسٹم سے اور جن کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ صرف کرمنل کیسز میں نہیں بلکہ دوسرے کیسز میں بھی سائیکولوجیکل ہیلپ کی اور اسسٹنس کی اور سائیکولوجیکل ایڈ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. بہت سے سول کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سین تھا یا انسین. مثلا جب کسی شخص نے اپنی ول تیار کی سینٹی کی حالت میں کی یا انسینٹی میں, اس طرح کے فیصلوں میں ایک فورینزک سائیکالوجسٹ کورٹ کی مدد کرتا ہے. سائیکالوجسٹ جاب از بوتھ کلینکل اینڈ فورینزک ان نیچر in the sense that they provide clinical services to the traumatized patients and also submit the report to the court about the extent and the assessment of psychological damage that has occurred. Forensic psychologist کا کام forensic, legal, judicial بھی ہے اور clinical بھی. جو لوگ کسی حادثے کی وجہ سے یا کرائم کی وجہ سے ٹراماٹائز ہیں, ٹراما کا شکار ہیں, اسٹریس کا شکار ہیں, ان کو بھی وہ سائیکولوجیکل کیئر اور اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. دوسری جانب ان کی کنڈیشن کے بارے میں, ان کی مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں, اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے بارے میں اور سوشیو کلچرل اینڈ سائیکولوجیکل ملیو کے بارے میں بھی رپورٹ دیتے ہیں اور اپنی اسیسمنٹ پیش کرتے ہیں, جو کہ ایک لیگل پروسیجر میں شامل ہے. بہت سی کورٹس میں, دنیا کے بہت سے ممالک میں فورینزک سائیکالوجسٹ باقاعدہ ہائر کیے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے. Forensic psychology is dealt with under the Division 41, American Psychology Law Society of APA. American Psychology Law Society Division 41 وہ ڈویژن ہے APA کا جس کے تحت فورینزک سائیکالوجی کو ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی فورینزک سائیکالوجی کو اگر آپ APA کی سائٹ پہ تلاش کریں گے تو آپ کو وہ اسی سوسائٹی کے تحت ملے گی. یہ ایک براڈر فیلڈ ہے جس کا ایک حصہ فورینزک سائیکالوجی بھی ہے اور اس میں دوسرے ایشوز بھی ٹیکل کیے جاتے ہیں. فورینزک سائیکالوجسٹ کا رول ماڈرن دنیا میں اور ترقی یافتہ ممالک میں جوڈیشل سسٹم میں بہت اہم ہے. ان ممالک کے لیگل سسٹم میں بہت سے فیصلے کرتے ہوئے اور جب جورسٹ کسی فائنل ڈیسیجن پر پہنچتے ہیں اس وقت سائیکالوجسٹ سے اس کی رائے لی جاتی ہے اور مدد لی جاتی ہے. ان کورٹس میں اور ان سسٹمز میں ایک فورینزک سائیکالوجسٹ ایک سے زیادہ کام کرتا ہے, یعنی اس کے ذمے بہت سی ٹاسک اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. The role of the psychologist in the legal system. Assessment of the accused. لیگل سسٹم میں سب سے پہلی رسپانسبلٹی یا سب سے پہلا کام جو کہ ایک فورینزک سائیکالوجسٹ کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے کسی بھی ایکیوزڈ کی اسیسمنٹ. ایکیوز سے مراد ہے وہ شخص جس پر کسی طرح کا الزام لگایا گیا ہے اور ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی مینٹل اسٹیٹ کو
یا اس کی کسی ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہو, یا شاید یہ دیکھنے کی ضرورت ہو کہ وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, جس کے لیے ہم لائے ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. اور یہ فیصلہ کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے کہ وہ جب اس نے وہ ایک جرم کیا تھا تو کیا وہ اس وقت سین تھا یا انسین, یعنی وہ ذہنی حالت کس ذہنی حالت سے گزر رہا تھا, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا جب اس سے ایک جرم سرزد ہو گیا. یہ اسیسمنٹ کرنا فورینزک سائیکالوجسٹ کا کام ہے, جس پر وہ اپنی رپورٹ بناتا ہے اور لیگل سسٹم کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ کرتے ہوئے اس رپورٹ کو بھی مد نظر رکھیں. فورینزک سائیکالوجسٹ کا دوسرا کام کیا ہے؟ ٹیسٹیمنی. بعض مقدمات میں فورینزک سائیکالوجسٹ کی گواہی کی اور ٹیسٹیمنی کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو اس نے ٹیسٹیفائی کرنا ہوتا ہے ایکیوز کے حوالے سے, یا جو چیز یا جو واقعہ گزر چکا ہے جس کے بارے میں ڈیسیژن کیا جا رہا ہے اس کے کسی پہلو کے بارے میں. جو سائیکالوجسٹ کورٹ نے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ اپنی ٹیسٹیمنی پرووائڈ کرتے ہیں. سائیکولوجیکل انٹروینشن فار دوز انڈر ٹرائل. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی ٹرائل کا سامنا ہو, اور خاص طور پہ اگر وہ سیریس نوعیت کا ٹرائل ہو اور جس میں ایک سیریس سزا ہونے کی توقع ہو, تو ایسے لوگ فیصلہ ہونے تک بہت اسٹریسفل دور سے گزرتے ہیں. ان کو اسٹریس کا سامنا ہوتا ہے, ان کو انگزائٹی کا, پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت سے کسی ایکسٹریم اسٹیپ جیسے کہ سوئسائڈ کا سوچنا شروع کر دیں. اس طرح کی صورتحال میں ان لوگوں کو سائیکولوجیکل انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیئر کی. فورینزک سائیکالوجسٹ جیل میں یا حوالات میں رہنے والے قیدیوں کے لیے سائیکولوجیکل انٹروینشن, کیئر اور کاؤنسلنگ کا انتظام بھی کرتا ہے. ریہیبلیٹیشن آف دا کنوکٹڈ. فورینزک سائیکالوجسٹ کا ایک اور اہم کام ریہیبلیٹیشن ہے. جو لوگ ایکیوز تھے اور جو لوگ مجرم ثابت ہو گئے اور ان کو سزا مل گئی اور ان کو پریزن میں بھیج دیا گیا, اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے. خاص طور پہ جن لوگوں کو ایک شارٹ ٹرم پنشمنٹ ملی ہے, مثال کے طور پر شارٹ ٹرم سے یہاں مراد ہے کچھ برس کی, اگر تو چند مہینے کی بات ہے تو شاید اتنی انٹینسو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص نے 4 سال 5 سال بعد یا 8 سال بعد جیل سے چلے جانا ہے اور اس کی ایج ابھی اتنی ہے کہ اس نے غالباً دنیا میں اور بہت سے سال آزادی کی حالت میں گزارنے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ جب وہ جیل سے جائیں تو وہ ایک اچھے شہری کی سی زندگی گزار سکیں. فورینزک سائیکالوجسٹ اس طرح کے قیدیوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں اور جیل میں ان کی ایجوکیشن کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان پر بھی نظر رکھتے ہیں. ان میں اپنی رائے کے مطابق تبدیلیاں اور ماڈیفیکیشن سجیسٹ کرتے رہتے ہیں اور انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ریسرچ ان کرمنل سائیکالوجی انکلوڈنگ کازز اینڈ کنٹریبیوٹنگ ویریبلس. فورینزک سائیکالوجسٹ کا ایک بہت اہم کام کرمنل سائیکالوجی میں ریسرچ کرنا ہے, یعنی یہ دیکھنا کہ کرائم کی نیچر کیا ہے, لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں, کرائم کی ایٹیولوجی کیا ہوتی ہے, وہ کون سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص کرائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا ایک عادی مجرم بن جاتا ہے, اور کیوں تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کرمنل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, اور ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ صرف وہی لوگ کرمنلز بنے یا صرف وہی لوگ چوری کریں جن کو پیسے کی یا چیزوں کی ضرورت تھی. ان تمام ایسپیکٹ کو اسٹڈی کرنا اور اس پہ ریسرچ کرنا فورینزک سائیکالوجسٹ کے لیے ایک مین ایریا آف انٹرسٹ ہے. فورینزک سائیکالوجسٹ کنٹریبیوشن ان ویریس جوڈیشل ایریاز. Forensic psychologists' main areas of concern are divorce and child custody, determining the criminal responsibility or insanity and the competence to stand trial, selection of the jury and case proceedings, experts' point of view and opinion while assessing questions which are psychological in nature. ابھی ہم نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا, ایسی رسپانسبلٹیز کا ذکر کیا جو کہ فورینزک سائیکالوجسٹ عام طور پہ مختلف جوڈیشل سسٹمز میں پرفارم کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ ڈیورس، سپریشن اور چائلڈ کسٹڈی. اس طرح کے کیسز میں سائیکالوجسٹ کی مدد کی خاصی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات والدین جو ہیں کسی جذباتی اثر کے تحت ڈیورس کا یا سپریشن کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حالات اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بچے کی کسٹڈی کا ایشو بھی سامنے آ جاتا ہے. اس وقت اکثر پیرنٹس ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی سیلفشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہر پیرنٹ بچے کی کسٹڈی خود لینا چاہتا ہے اور اس وقت اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ بچے کی ویلفیئر کس چیز میں ہے. ایسی صورت میں جہاں دونوں پیرنٹس کو، دونوں پارٹیوں کو کاؤنسلنگ کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے، وہیں پر بچے کو بھی کیئر کی اور پروٹیکشن کی اور سائیکولوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. فورینزک سائیکالوجسٹ اس طرح کے کیسوں میں ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کرمنل کیسز میں اور بہت سے سول کیسز میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی مجرم سین ہے یا نہیں ہے. یہ کہنا تو ذرا سی بڑی بات ہوگی کہ وہ سین ہے یا انسین، کیونکہ انسینٹی کو پروو کرنا خاصا مشکل ہے، لیکن کم از کم یہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کوئی شخص سین ہے یا نہیں، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے یا نہیں، اور اس کے جو ایکشنز ہیں اس پر اس کو کوئی کنٹرول حاصل ہے یا نہیں، اور جس وقت اس سے کوئی کرائم سرزد ہوا تھا اس وقت وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. کیا وہ وقتی طور پر ایسی ایک اسٹیٹ میں آ گیا تھا کہ اس سے وہ جرم ہو گیا، یا وہ ایک پلانڈ ایکشن تھا. بہت سے مجرم، خاص طور پہ جو ٹرین مجرم ہوتے ہیں یا پروفیشنل کرمنلز ہوتے ہیں، ان سے ان چیزوں کا اقرار کروانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے ایموشنز پہ اور اپنے ایکسپریشنز پہ بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے. فورینزک سائیکالوجسٹ کیونکہ سائیکولوجیکل ٹریننگ رکھتا ہے اور کلینکل ٹریننگ بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے بہت سی چیزوں کی اسیسمنٹ کر لیتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے میں پولیس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس، جوری یا دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کر سکتا ہے. یوزیج آف سائیکولوجیکل پرنسپلس اینڈ ٹیسٹس. لیگل سسٹم میں بہت سی ایسی سچویشن سامنے آتی ہیں جس میں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی شخص کو، چاہے وہ ایکیوزڈ ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کورٹ میں آیا ہے، کہ اس کی اسیسمنٹ کی جائے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی مدد سے. مثلا یہ دیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی صورت یہ ماننے پر تیار نہیں کہ اس سے کوئی کرائم ہوا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی پروجیکٹو ٹیسٹ دیا جائے پرسنالٹی کا اور اندازہ لگایا جائے کہ اس میں کرمنل ٹینڈنسیز ہیں یا نہیں. اسی طرح سے کوئی شخص جو اپنے آپ کو ٹوٹلی ہوش و حواس سے عاری ثابت کر رہا ہے، اس کو ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ دے کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کا کیا لیول ہے، اسے کس لیول کے اوپر کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بہت ذہین یا قابل شو کر رہا ہو اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کی ذہانت کتنی ہے، جتنی یہ شو کر رہا ہے اتنی ہے یا اس سے زیادہ یا کم، تو بھی اس کو ٹیسٹ دیے جا سکتے ہیں. تو ایک کام جو کہ فورینزک سائیکالوجسٹ لیگل سسٹم کے لیے اور کرتا ہے وہ یہ ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اینڈ the use of psychological tests. Recruitment of police officers, firefighters, security and military personnel. بہت سی لا انفورسنگ ایجنسیز اور ان سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز میں بھی فورینزک سائیکالوجسٹ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انہوں نے اپنے نئے اسٹاف ممبرس کو ریکروٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ پولیس آفیسرس یا فائر فائٹرس، اور اکثر اوقات ملٹری میں بھی سلیکشن کے وقت ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ایکسپلیننگ دا افیکٹس آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اینڈ النس. بعض دفعہ جب کچھ لوگوں کے بارے میں یا جو ایکیوز ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ شک عدالت کو ہوتا ہے کہ وہ کسی مینٹل النس کا شکار ہے یا نہیں، اور جو افیکٹس ان کے بیہیویئر میں دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ ان کا نارمل بیہیویئر ہے یا وہ واقعی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے. ایسی صورت میں فورینزک سائیکالوجسٹ کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے یہ طے کرنے میں اور ان پر وضاحت کرتا ہے کہ کون سی چیز کسی مینٹل ڈس آرڈر کی نشاندہی کر سکتی ہے. پرووائڈ کنسلٹینسی ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین ورک پلیس سیفٹی اینڈ وائلنس ڈی بریفنگ پروسیجرز. مختلف آرگنائزیشنز میں فورینزک سائیکالوجسٹ کو اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ ورک پلیس کی سیٹنگ اور اس کے انوائرنمنٹ کی سیٹنگ میں ان کی مدد کریں
اور اس کو سیکیورٹی کے حساب سے کیوں کر سیف بنائے, کیسے یہ پریڈکٹ کیا جائے کہ کون سے کرمنلز کس طرف سے وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں اور کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے. اس طرح کی پلاننگ میں بھی فورینزک سائیکالوجسٹ لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں. فار ڈیولپنگ اینڈ اپلائنگ ٹریٹمنٹ پروگرامز ٹو offenders اینڈ پیپل ایٹ رسک. مختلف ممالک میں مختلف ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ پروگرامز بنائے جاتے ہیں اور ان کو اپلائی کیا جاتا ہے دو طرح کی پاپولیشن پر. ایک تو وہ لوگ جو واقعی جرم کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں, دوسرے وہ جو کہ رسک پر ہیں, ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اگر ممکن ہوا, اگر حالات کنڈیوسیو ہوئے تو وہ کرمنالٹی کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اگلے کچھ برسوں میں شاید کرمنلز بن جائیں. اس طرح کے لوگوں پر ایز اے ایک پروٹیکٹیو میجر کے طور پر پہلے سے ہی کام شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک غلط راستے پر جانے سے بچایا جا سکے. Conducting researches on increasing and modifying the treatment procedures, developing profiles of different types of offenders. Forensic psychologists نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی اور ایسے کرمنلز کی اور ایسے offenders کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں جن سے کسی قسم کا کوئی جرم سرزد ہو چکا ہو, اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف طرح کے کرمنلز اور offenders کے پروفائلز بنا رکھے ہیں جن کی مدد سے نشاندہی کی جا سکتی ہے اور پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ کون لوگ آئندہ کسی جرم کو کرنے کا باعث بن سکتے ہیں یا ان میں ٹینڈنسیز ہیں کرمنالٹی کی. ٹیچنگ اینڈ پرووائڈنگ پروفیشنل ہیلپ آن ویریس ایشوز آف فورینزک سائیکالوجی. کسی بھی اور ایریا آف سائیکالوجی کی طرح سے فورینزک سائیکالوجسٹ کا بھی ایک کام ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے. فورینزک سائیکالوجسٹ مختلف آرگنائزیشنز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور پروفیشنل ورک پلیسز پر ایجوکیشن اور ٹریننگ کا کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کرائم کیا ہے اور کرائم سے ریلیٹڈ اور offense سے ریلیٹڈ کیا سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں اور ویریبلس ہیں. اس طرح کی ٹریننگ بہت سی جگہوں پر اہمیت رکھتی ہے. مثلا جیسے کہ کوئی اسٹاف ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ آئندہ کے فیوچر کے جو افسران ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہو, ان کو ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. یا ایسی ہائی سیکیورٹی آرگنائزیشنز جہاں پر ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط ایلیمنٹ وہاں پہ آئے اور آ کے پرابلم نہ پیدا کر دے, اس طرح کی جگہوں پر فورینزک سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. واٹ از دا رول آف فورینزک سائیکالوجسٹ؟ A forensic psychologist does a number of things that are basic and applied research, mainly on the legal matters and allied subjects. In this, a forensic psychologist studies and practices the legal matters, attitudes and behaviors of criminals, police officers, eyewitness testimony, jury behavior, memory, perception, recalling, etc. Forensic psychologists also give training and education to the people in the legal system, such as police officers, judges, lawyers, correctional staff, and others. They also use clinical applications. They judge and evaluate various behaviors such as insanity, various competencies, civil commitment, custody, claims of psychological injury, psychological fitness for law enforcement work. They also provide counseling and treatment to offenders, inmates, police officers and their families, and the victims. They provide consultation to law enforcement for crisis intervention, hostage negotiation, critical incident debriefing, psychological autopsy, psychological profiling. They provide expertise to courts such as expert testimony, alternative dispute resolution. Also to lawyers, they give suggestions about how to evaluate the clients, preparation of witnesses and jury selection. یہ تو تھی ایک لسٹ ان تمام کاموں کی جو کہ ایک فورینزک سائیکالوجسٹ کرتا ہے.
اس کا مقصد آپ کو یہ آئیڈیا دینا تھا کہ آپ صرف یہ مت سمجھیں کہ فورینزک سائیکالوجسٹ صرف کرائم سے ڈیل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ لائرس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، جوریز کے ساتھ بھی، ججز کے ساتھ بھی، اوفینڈرس کے ساتھ بھی، وکٹمس کے ساتھ بھی، اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور ادر ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی. یعنی کہ اس کے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف کرائم، کرمنل اور کرمنالٹی تک محدود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسپلن جو کہ اب ایک علیحدہ اور پاپولر ڈسپلن بن گیا ہے کس طرح سے ایمرج ہوا اور آخر اس کی ہسٹری کیا ہے. جرم کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی مجرم. اس دنیا میں ایک جب سے انسان کی ہسٹری موجود ہے، جرم اور مجرم کی ہسٹری بھی ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیات یا اس کے بیہیویئر کا مطالعہ بھی ہمیشہ سے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث رہا ہے. Origin and history of forensic psychology. The word forensic comes from the Latin word forum. Forums were the public places or gatherings in the Roman city-states where the debates took place on the judicial processes. Its history dates back to at least the turn of 20th century. Hugo Munsterberg is regarded as the first forensic psychologist. جہاں پہ پرانے لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور پھر منسٹربرگ نے اپنا کام کیا، وہاں پر دو ایسے نام ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں، بینے اور فرائڈ. اور شاید آپ واقف نہیں ہوں گے اس بات سے کہ انہوں نے فورینزک سائیکالوجی میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کی. انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جس کو ہم آج اس سائیکالوجی یعنی فورینزک سائیکالوجی کے دائرے میں شامل سمجھتے ہیں. Alfred Binet and Sigmund Freud were the ones who developed psychological tests that can be used in judicial proceedings and suggested that the time taken by the person to answer questions could be a factor of estimating whether the person is culprit or not. جو ٹیسٹ یا ٹولس ان لوگوں نے ڈیولپ کیے یا استعمال کیے مجرموں کی نشاندہی اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اس میں ایک مین تصور یہ بھی تھا کہ کوئی شخص جب سوال کا جواب دیتا ہے اور اس دوران وہ جو ٹائم لیتا ہے، اگر اس کو نوٹ کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں. اسی طرح کے کچھ کام اور لوگوں نے بھی کیے جن میں سے ٹرمن کا نام کافی اہم ہے. In 1916, Terman began to apply psychological tests to law enforcement and used intelligence tests in assessing intelligence of 30 applicants for the jobs of police and firefighters. Psychology's applications in law and law enforcement continued from 1920s till today and now. There are almost 2,000 psychologists who belong to the American Psychology Law Society. اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اور اس ماڈرن دنیا میں کتنے سائیکالوجسٹ ہیں جن کو فورینزک سائیکالوجی کا ایریا اتنا اچھا لگتا ہے اور اس کی ریسرچ ان کو اتنی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ وہ اسی ایریا سے بلانگ کرنا پسند کرتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں، اس ڈویژن میں، APA میں اس وقت کم از کم 2000 کے لگ بھگ ممبرس یا ایسوسیٹس موجود ہیں. Different psychologists take this field with different perspectives. Some define it as the intersection of psychology and legal system. Others take it as the clinical practice of psychology in legal departments. The American Board of Forensic Psychology and the American Psychology Law Society define forensic psychology today as the professional practice by psychologists within the areas of clinical psychology, counseling psychology, neuropsychology, and school psychology, when they are engaged regularly as experts and represent themselves as such in an activity primarily intended to provide professional psychological expertise to the judicial system. They also emphasize on investigations, studies, evaluations, advice to attorneys,
advisory opinions, and depositions and testimony that helps in the resolution of disputes relating to life or property, and or other lawful tribunal, and deals the issue that reaches the court as well as those situations after the court decisions. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورینزک سائیکالوجسٹ جہاں پر ججز کو اسسٹ کرتے ہیں، جورسٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں، لائرس کی مدد کرتے ہیں، وہیں پہ کسی بھی کیس میں انوالوڈ پارٹیز کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، ان کا پیچ اپ کرانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں. جہاں پہ کوئی جھگڑا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو وہاں پہ یہ لوگ اپنی اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. چائلڈ کسٹڈی کے کیسز میں مدد کر سکتے ہیں. بہت سالوں سے چلنے والے پراپرٹی کے ڈسپیوٹس کو سالو کرنے میں ایک تھرڈ پارٹی کا یا ثالث کا کام بھی کروا سکتے ہیں. آربیٹریٹر جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے. بہت سے کیسز سالو ہونے کے بعد ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا یا ڈسپیوٹ اس کا اثر کیس ختم ہونے کے بعد بھی رہتا ہے، اور کافی امکان ہوتا ہے کہ بعد میں وہ ایک نئے جھگڑے کی شکل اختیار نہ کر لے، یا کسی کے کیس کے فیصلہ ہونے کے بعد بھی کمپلیکیشنز قائم رہ سکتی ہیں. مثلاً چائلڈ کسٹڈی کے کیسز میں کسٹڈی کا اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کے جو پروسیجرز ہیں اس میں بہت سے کمپلیکیٹڈ ایشوز اور میٹرز ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ بچے کی ملاقات پیرنٹس سے کس طرح سے ہوگی اور پیرنٹس کا آپس میں کیا تعلق ہوگا اس سارے عرصے کے دوران، اس میں بھی فورینزک سائیکالوجسٹ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. Important terminology in forensic psychology. The commonly used terminology in forensic psychology is competency, insanity, expert witness, criminal profiling, jury consulting and consultation. فورینزک سائیکالوجی کسی ایک فیلڈ کا نام نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا فورینزک سائیکالوجسٹ ایک سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے فورینزک سائیکالوجی کی بھی سب اسپیشلٹیز اور سب فیلڈس موجود ہیں. جو لوگ فورینزک سائیکالوجسٹ بنتے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں یا ایک سے زیادہ ایریاز میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ سب فیلڈز آف فورینزک سائیکالوجی: کلینکل فورینزک سائیکالوجی، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی، کوگنیٹو سائیکالوجی، کرمنل انویسٹیگیٹو سائیکالوجی. سائیکالوجی کی کسی بھی برانچ کی طرح سے اور سائیکالوجی کے کسی بھی شعبے کی طرح سے ایتھکس ایک اہم ایشو ہے فورینزک سائیکالوجی کے لیے. جس طرح سے سائیکولوجیکل ریسرچ میں ایتھکس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یا کلینکل پریکٹس کے دوران ایتھکس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے فورینزک سائیکالوجی میں بھی کچھ ایتھکس اور مورل کوڈز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایتھکس ان فورینزک سائیکالوجی. فورینزک سائیکالوجسٹ اپنے تمام کام اور اپنی تمام رسپانسبلٹیز بغیر کسی چیک اور بیلنس کے ادا نہیں کرتا. اس کو کچھ چیزوں کا، کچھ رولس، ریگولیشنز اور مورل ویلیوز کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو کہ پروفیشنل اسٹینڈرڈس کے طور پر فکسڈ ہیں. ایتھکس essential to be followed by the forensic psychologist. The following rules are essential to be followed by forensic psychologists: responsibility, competence, relationships, confidentiality, use of scientific, approved and standardized methods, communication, harmony. Requirements of becoming a forensic psychologist. Those who wish to become a forensic psychologist need to have special skills like patience, adaptability, feeling comfortable while working with other people, and a research-oriented mind. This was all about forensic psychology for today. If you want to learn more about this area, you can do some net surfing and you will get loads of information about this discipline and area of psychology. As we said earlier, we'll be talking about two areas of psychology in today's lecture. The next area that we'll discuss is psychology of women.
سائیکالوجی آف ویمن ایک نیا ایمرجنگ ڈسپلن ہے. پچھلے کچھ برسوں میں، خاص طور پہ پچھلی ایک دہائی میں، دنیا بھر میں ویمن اور ویمن ایشوز کے بارے میں بہت سی ریسرچ ہوئی اور بہت اویئرنیس پیدا ہوئی. دنیا میں ہر طرف اس چیز پر کام کیا جا رہا ہے اور اس چیز پر اسٹریس کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو امپاور کیا جائے، عورتوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں اور عورتوں کو سوسائٹی میں اکنامکلی وائبل یونٹس بنایا جائے، یعنی ایسے افراد میں تبدیل کیا جائے جو کہ اپنی ملک اور اپنی سوسائٹی کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں اور جو کسی دوسرے پر فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. بنیادی تصور یہ ہے کہ عام طور پر ایک انسان دوسرے انسان پر تب ڈپینڈنٹ ہوتا ہے جب اس کی فائنینشیل ڈپینڈنس بھی ہو، اور جو لوگ فائنینشلی دوسرے پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے وہ عام طور پر جذباتی طور پر، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی بھی اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. دوسرے لفظوں میں، اگر عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے، ان کو امپاورمنٹ مل جائے، تو وہ مردوں پر یا دوسرے معاشرے پر ڈپینڈ نہیں کریں گی اور وہ ایک عورت کی بجائے بطور ایک انسان کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گی. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سائیکالوجی آف ویمن صرف اسی چیز کا نام ہے. یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. سائیکالوجی آف ویمن ایک بہت واسٹ ایریا ہے. اس کے علاوہ بھی اور ایسے ایریاز اور ایسے ڈسپلنس ہیں جس میں ویمن ایشو کو ٹچ کیا جا رہا ہے یا عورتوں کی سائیکالوجی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کا ذکر ہم کچھ لمحوں میں کریں گے. سائیکالوجی آف ویمن Division 35 of APA by the name of Society for the Psychology of Women. Society for the Psychology of Women APA کا ڈویژن 35 ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریسنٹ ڈویژن نہیں ہے. اس کو کام کرتے ہوئے بہت برس گزر چکے ہیں، کم از کم 2 سے 3 دہائیاں اس کو گزر چکی ہیں. اب کوئی شعبہ یا کوئی ایریا کیوں کر اے پی اے کا ایک ڈویژن بنتا ہے یا سائیکالوجی کی ایک علیحدہ برانچ کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بہت سالوں تک سائیکالوجسٹ کسی خاص شعبے میں یا خاص موضوع پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور جب اس شعبے میں بہت سا کام اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس ایریا میں فٹ ہوگا، سوشل سائیکالوجی میں یا ایب نارمل میں یا کلینکل میں یا کاؤنسلنگ میں یا ہیلتھ میں یا آرگنائزیشنل میں. اور پھر دیکھنے پہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ بذات خود ایک علیحدہ ڈسپلن ہے. اور کچھ اسی طرح سے سائیکالوجی آف ویمن کے ڈسپلن کا بھی آغاز ہوا. جیسا کہ ہم نے ابھی چند لمحے پہلے کہا تھا، صرف سائیکالوجی آف ویمن ہی ایک ایریا نہیں ہے جس میں ویمن ایشو کی یا عورتوں کی سائیکالوجی کی بات کی جاتی ہے. ایک بالکل سملر ڈسپلن جو کہ پچھلے کچھ برسوں میں ایمرج کیا ہے وہ ہے جینڈر سائیکالوجی یا سائیکالوجی آف جینڈر. اس میں ہم میل اور فیمیل دونوں جینڈرز کی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں، دونوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور دونوں کی ایکوٹی اور ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. سائیکالوجی آف ویمن میں فیمیلز کی سائیکالوجی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور اسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ریفرنس پوائنٹ مردوں کی سائیکالوجی بھی ہوتی ہے، یا کم از کم سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ آف فیمیلز میں مردوں کے رول کا بھی ذکر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی آف ویمن میں کن ایریاز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے فیوچر پروفیشن کے لیے یا اسپیشلائزیشن کے لیے سائیکالوجی آف ویمن کو منتخب کرنا چاہے تو اس کو کیا کیا چیزیں پڑھنا ہوں گی یا کیا کیا کچھ وہ پڑھ سکتا ہے یا اسپیشلائزیشن کے لیے آپٹ کر سکتا ہے. سائیکالوجی آف ویمن انکلوڈس ایریاز لائک the psychological, biological, social and lifespan development differences and similarities of the genders with emphasis on the major life events of women. The following areas are emphasized: female physiology and reproductive health. یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ فزیولوجیکلی، بایولوجیکلی، اناٹومیکلی فیمیلز
کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کی فزیولوجی کس طرح سے مردوں سے مختلف ہوتی ہے اور اس کے کیا امپورٹنٹ سسٹمز ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. فیمیل کوگنیٹیو اسکلس، ایسی بہت سی ریسرچ موجود ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ کوگنیٹیو اسکلس میں مرد بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مردوں اور خواتین میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. اس ایریا میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ارلی سوشلائزیشن انٹو سیکس رولس. ناؤ دس از این امپورٹنٹ ایریا. مرد مردوں کی طرح کیوں بہیو کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کی طرح کیوں بہیو کرتی ہیں، اس چیز کا تعلق ارلی سوشلائزیشن سے ہے. آپ نے بہت سے میل بچے دیکھے ہوں گے جو کہ گڑیا سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، لڑکے گڑیا سے نہیں کھیلتے. وہ کسی بات پر روتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے نہیں، لڑکے روتے نہیں ہیں. لڑکیاں اگر بندوق سے کھیلنا چاہے تو ان کو کہا جاتا ہے نہیں، تم گڑیا سے کھیلو، لڑکیاں بندوق سے نہیں کھیلتی. یا اگر وہ جھگڑتی ہیں یا اپنا رائٹ مانگنے کے لیے کسی اور کو مارتی ہیں یا بہن بھائی سے لڑائی کرتی ہیں تو سب کہتے ہیں کہ لڑکیاں اس طرح سے نہیں کرتی، تم کس طرح سے بہیو کر رہی ہو. یہ ارلی سوشلائزیشن بڑے ہو کر اپنا اثر قائم رکھتی ہے. شروع سے ہی ہم میل چائلڈ کو میل بننا سکھا دیتے ہیں اور فیمیل چائلڈ کو فیمیلز کی طرح سے بہیو کرنا سکھا دیتے ہیں. ورنہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یقیناً مرد بھی اپنے کسی عزیز کے مر جانے پر روتے اور عورتیں بھی شاید دشمن پر بندوق اٹھا کر حملہ کر دیتی. لیکن سوشلائزیشن کی وجہ سے ان دونوں کو جینڈر رولز سکھا دیے گئے ہیں اور سوسائٹی اپنی کسٹمز اور اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق ان کو ٹرین کرتی ہے اور شیپ کرتی ہے. اسٹیریوٹائپنگ ویمن ان میڈیا، ایک ایریا جس پہ آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ہے پورٹریل آف ویمن ان میڈیا. یعنی مختلف طرح کے میڈیا اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں عورتوں کو کس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس پر ریسرچ کی گئی اور ہر جگہ پہ تقریباً یہی دیکھا گیا کہ عورتوں کو ایک ان ریئلسٹک طریقے سے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. پریکٹیکل زندگی میں، روٹین لائف میں عورتیں شاید ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ وہ میڈیا پر پریزنٹ کی جاتی ہیں. بہت سی ریسرچز ہیں، ہم لوگوں نے خود بھی اس طرح کی کئی ریسرچز پاکستان میں کی ہیں، جس سے یہی دکھایا ظاہر ہوا کہ لوگ یا عوام اپنے ذہن میں ایک اچھی یا آئیڈیل عورت کو کسی اور طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں جو عورت دکھائی جاتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. مثلاً آپ شاید ان ریسرچ فائنڈنگز میں کوئی دلچسپی لیں، اس لیے آپ کو بتاتے ہیں. جب ریسرچ کی گئی اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل عورت میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو آپ کو شاید حیرت ہوگی. سب سے پہلی خصوصیت جو رسپونڈنٹس نے بتائی، اور ان رسپونڈنٹس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ان کا تعلق مختلف ایج گروپس اور ایجوکیشنل لیول سے تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ عورتوں کی سب سے اچھی خصوصیات کوئی سی 3 بتائیے، تو سب سے پہلی خصوصیت جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کو پڑھی لکھی ہونا چاہیے، 2 اس کو سلجھی ہوئی اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور 3 اس کو فیملی کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہونا چاہیے. یعنی اس کو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ فیملی کو اکٹھا اور یونائٹڈ رکھ سکے. دوسری جانب جب الیکٹرانک میڈیا پر عورتوں کے پورٹریل کی بات کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کو ایک محض شو پیس کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، ایک نازک اور ڈپینڈنٹ چیز کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت زیادہ جھگڑالو ہوتی ہے اور زیادہ بولڈ ہوتی ہے اور زیادہ بدتمیز ہوتی ہے. مزید ریسرچ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ لوگ عورتوں کو ویسے نہیں دیکھنا چاہتے جیسے کہ میڈیا پورٹرے کر رہا ہے. لیکن اور یہ سب کچھ دنیا بھر کے میڈیا پر سٹینڈ کرتا ہے، صرف ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ میڈیا جو میسیجز ڈلیور کرتا ہے، ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان ذہن اسی چیز کا اثر قبول کرتے ہیں. اگر عورتیں میڈیا پر ایک فریجائل اور نازک اور ڈپینڈنٹ اور جھگڑے کا باعث
انسان کے طور پر دکھائی جائیں گی تو لڑکیاں خود بخود ویسے ہی بننا سیکھ لیں گی اور لڑکے ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا سیکھ جائیں گے. دوسرے لفظوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاشرے میں خواتین کی طرف لوگوں کے رویوں کو چینج کرنا ہو تو ہم الیکٹرانک میڈیا کو بڑی اچھی طریقے سے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کی ٹریننگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے جینڈر کے لیے رسپیکٹ کے خیالات رکھیں اور رسپیکٹفل فیلنگز رکھیں. کلچرل ڈٹرمننٹس آف سیکس ڈفرینسز, ورک ایشوز, power relationships between men and women, psychosocial factors in women empowerment, physical and mental health issues, discrimination and violence prevention, gender equality and equity. یہ ان میں سے چند ایریاز ہیں جو کہ آپ کو سائیکالوجی آف ویمن میں دکھائی دیں گے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جس پر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور جو دنیا بھر میں تمام یونیورسٹیز میں اور تمام ریسرچ آرگنائزیشنز میں اور این جی اوز میں ریسرچ انٹرسٹ کا باعث ہے. مثلاً ہیلتھ آف فیمیلز, ہیلتھ سائیکالوجی آف فیمیلز, پھر وائلنس اگینسٹ ویمن, عورتوں کے اگینسٹ وائلنس کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس سے پروٹیکشن کیسے مل سکتی ہے, ان کے ہیلتھ اسٹیٹس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کا ہیلتھ اسٹیٹس مردوں کی نسبت خراب ہے یا اتنا اچھا نہیں ہے. پھر امپاورمنٹ میں وہ کلچرل فیکٹرز یا سوشل فیکٹرز جس کی وجہ سے فیمیلز زیادہ سفر کرتی ہیں. مثلاً کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے بنسبت مردوں کے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی سوچ کے لیے ہے اور یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ دنیا بھر میں کی جانے والی ریسرچ سے یہ پتہ لگا کہ عورتیں کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ ہیلتھ رسک کا شکار ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ وہ رورل علاقے جہاں پر گیس نہیں ہے اور بجلی بھی استعمال نہیں ہوتی اور مٹی کا تیل بھی نہیں کہ چولہا جلایا جائے, وہاں پر لکڑی یا کوئلہ جلایا جاتا ہے. گھر میں عورت کھانا بناتی ہے اور کھانا کیونکہ لکڑی یا کوئلہ جلا کر بنایا جاتا ہے تو دوز فیمیلز آر ایکسپوزڈ مور ٹو دا اسموک. اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان علاقوں میں, اور یہ علاقے دنیا کے تمام کانٹیننٹس میں تمام ممالک میں پائے جاتے ہیں, ان علاقوں میں عورتوں میں پھیپھڑوں کی اور سانس کی بیماری زیادہ ہے. وجہ صرف ایک انوائرمنٹل فیکٹر, نان اویلیبلٹی آف گیس اور الیکٹریسٹی, 1 and 2 the fact that they are staying home and they are working at home. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اور ایشوز ہیں جن کو ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں سائیکالوجی آف ویمن میں. اس کے مین ایمفسس اس چیز پر ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر, ان تمام چیزوں پر ریسرچ کی جائے اور دنیا کو اس کے بارے میں نئی فائنڈنگز بتائی جائے. کیونکہ یہ ایک نیا ڈسپلن ہے, اس کے اوپر ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور اب اس وقت انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ رہا ہے, اس لیے ریسرچ کی اوپننگز بھی بہت زیادہ ہیں اور جاب اوپننگز بھی سائیکالوجی آف ویمن پڑھنے والوں کے لیے یا جینڈر اسٹڈیز پڑھنے والوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ موجود ہیں. زیادہ تر جاب اوپننگز ملٹی نیشنلز میں موجود ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں موجود ہیں, این جی اوز میں موجود ہیں اور لوکل یونیورسٹیز میں بھی موجود ہیں. اگر آپ سائیکالوجی آف ویمن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں انفارمیشن تلاش کر سکتے ہیں. آپ صرف سائیکالوجی آف ویمن یا ویمن سائیکالوجی انٹر کیجیے اور آپ کو اس کے بارے میں تمام اویلیبل انفارمیشن مل جائے گی. آپ کو اس میں ریسرچ کے نئے نئے ایونیوز دکھائی دیں گے اور آپ کو ایسے انسٹیٹیوشنس کی لسٹ بھی مل جائے گی جو دنیا بھر میں ویمن سائیکالوجی یا سائیکالوجی آف ویمن کی ایجوکیشن اور ٹریننگ دیتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے 2 سب اسپیشلٹیز آف سائیکالوجی کی بات کی, فورینزک سائیکالوجی اور سائیکالوجی آف ویمن. اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو سائیکالوجی کی مختلف برانچز کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دیں تاکہ آپ آئندہ اپنے فیوچر ایریا آف اسپیشلائزیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں. آج کا لیکچر ہمارے اس کورس کا آخری لیکچر تھا.
امید کرتے ہیں کہ اس لیکچر نے سائیکالوجی کے آپ کے نالج میں خاصا اضافہ کیا ہوگا. خاص طور پہ اگر آپ ایک عام ویور ہیں اور اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ کو یقیناً احساس ہوا ہوگا کہ سائیکالوجی کس قسم کی سائنس ہے اور اس کی اپلیکیشن کس قدر وسیع ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں کہا تھا، سائیکالوجی کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے. امید کرتے ہیں سائیکالوجی کے بارے میں آپ کی معلومات بھی تبدیل ہوئی ہوں گی اور آپ کے رویے بھی. آئندہ کسی وقت کسی اور کورس میں شاید آپ سے ملاقات ہو. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.